रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज ही मैं आपके साथ जो शेयर करने जा रही हूँ वो है हमारे पास सबक है जी अकीदा आखिरत। और आज सबसे पहले मैं आपके साथ इसकी रीडिंग शेयर करूँगी, फिर आपके साथ इसकी मश्क शेयर करूँगी। तो बच्चे, आप सब बच्चे अपना पेज नंबर ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 26। पेज नंबर 26 के ऊपर आ जाइए। तो यहाँ से हमारी रीडिंग स्टार्ट होती है। अकीदा आखिरत का मायने व मफहूम। अकीदे का लफ्ज़ अक़द से निकला है। अकीदे के मायने गिरा लगाना, गोया किसी इंसान के पुख्ते इरादे और अटल नज़रिए को अकीदा कहा जाता है। इस्लामी तालीमात की रूह से किसी हकीकत का ज़ुबान से अकरार करना और दिल से इसकी तस्दीक करना अकीदा कहलाता है। जैसे ईमान भी जिसे ईमान भी कहा जाता है। अक़ीदे तौहीद व रिसालत के बाद अहम चीज़ जिस पर हर मुसलमान को ईमान और इस पर पुख्ता यकीन रखना ज़रूरी है, वो अक़ीदे आखिरत है। आखिरत के मायने है बाद में आने वाली चीज़। आखिरत के मुकाबले में दुनिया के मायने करीब वाली चीज़। जो हमारी मौजूदा ज़िंदगी है, ये करीब है। इस वक्त हम इससे गुजर रहे हैं, उसको दुनिया कहते हैं। और जो इसके बाद ज़िंदगी है, इसको आखिरत कहते हैं। दुनिया व आखिरत की ज़िंदगियों में ये फ़र्क है कि दुनिया चंद रोज़ है और आखिरत ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी है। आखिरत की ज़िंदगी का दारो मदार इस दुनिया में किए जाने वाले अमाल पर है। अक़ीदा आखिरत की अहमियत। अक़ीदा आखिरत की इस्लाम में बेहद अहमियत है। तौहीद व रिसालत के बाद इस्लाम में जिस चीज़ पर ज़्यादा जोर दिया गया है, वो अक़ीदा आखिरत है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि अक़ीदा आखिरत पर यकीन रखे बगैर इंसान कि बाकी अकायद व नज़रियात में पुख्तगी पैदा नहीं हो सकती और इसका ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। अक़ीदा आखिरत से मुराद इस बात पर यकीन रखना कि कायनात वक्त मुकर्ररा पर फ़ना हो जानी है। फ़ना हो जाएगी। फ़ना का मतलब होता है ख़त्म। ठीक है। अल्लाह ताला सबको दोबारा ज़िंदा करेगा। अल्लाह ताला के सामने हर इंसान का नाम अमाल पेश किया जाएगा। फिर तराजू कायम किया जाएगा और सब इंसानों के अमाल तोले जाएंगे। जिस शख्स की नेकियां ज़्यादा होंगी उसे जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा और जिस शख्स की बुराइयां ज़्यादा होंगी उसे जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। हिसाब व किताब के इस दिन को यौम हशर या यौम क़यामत कहते हैं। आखिरत की ज़िंदगी महज एक तसव्वुर और ख्याल नहीं है, बल्कि इसे मानने से इंसान की अमली ज़िंदगी में एक नुमायाँ तब्दीलियाँ पैदा होती हैं। इंसान इस बात से आगाह होता है कि इसकी हर हरकत और हर अमल को देखा जा रहा है और इन अमाल की जज़ा और सज़ा यकीनी तौर पर मुकर्रर है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। तर्जुमा, तो जिसने ज़र्रा बराबर नेकी की होगी वो इसे देख लेगा और जिसने ज़र्रा बराबर बुराई की होगी वो भी इसे देख लेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बंदा जब तक 4 बातों पर ईमान ना लाए मोमिन नहीं हो सकता। वो इस बात की गवाही दे कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और बेशक मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह खातिमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हूँ। मुझे इसने हक के साथ माबूद फरमाया और वो मौत पर और मौत के बाद दोबारा जिंदा होने पर ईमान लाए और तकदीर पर ईमान लाए। क़यामत कुरान मजीद में ये है कि दुनिया की ज़िंदगी तो बस एक खेल तमाशा है जो हमेशा नहीं रहेगा। एक वक्त ऐसा आएगा जब फरिश्ते हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूकेंगे। जब फरिश्ते हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूकेंगे तो अल्लाह ताला के हुक्म से दुनिया की हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह ताला की ज़ात के सिवा कोई चीज़ बाकी नहीं रहेगी। ये क़यामत का दिन होगा। इस दुनिया की फ़ना हो जाने के कुछ अरसे बाद अल्लाह ताला के हुक्म से दोबारा इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूकेंगे, जिसके नतीजे में सारे इंसान दोबारा जिंदा किए जाएंगे, जहां उन्हें अपने अमाल का हिसाब देना होगा। इस दूसरे जहान को आखिरत कहा जाता है। कुरान मजीद में इरशाद है कि आप खातिमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए कि अल्लाह ही तुम्हें जिंदगी अता करे फरमाता है, फिर वही तुम्हें मौत देगा, फिर वही तुम्हें क़यामत के दिन जमा फरमाएगा जिसमें कोई शक नहीं लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। नामा अमाल। अल्लाह ताला ने हर इंसान के साथ 2 फरिश्ते मुकर्रर किए हैं। ये फरिश्ते किरामन कातिबीन कहलाते हैं। किरामन कातिबीन हर इंसान के दिन रात के नेक व बद अमाल लिखते हैं। अमाल का ये हिसाब इंसान का नामा अमाल है। रोज़े जज़ा हर इंसान को इसका नामा अमाल पेश किया जाएगा। मैदान हशर में मैदान अदल कायम होगा।
میزان کے اس پلڑے میں انسان کی نیک اعمال اور دوسرے پلڑے میں اس کے برے اعمال ڈالے جائیں گے۔ اگر نیکیوں کا وزن زیادہ ہوگا اسے بخش دیا جائے گا اور فرشتے اسے جنت میں لے جائیں گے، اگر برائیوں کا وزن زیادہ ہوگا تو فرشتے اسے دوزخ میں لے جائیں گے۔ حوض کوثر شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مقام محمود۔ کوثر کے لفظی معنی بہت زیادہ بھلائی کے ہیں۔ یہ جنت کی اس حوض کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے تصرف میں دے گا، جس کے پاک پانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سیراب ہوگی۔ حدیث مبارکہ میں مذکور ہے کہ نہر کوثر اصل میں جنت میں ہے، جہاں سے حوض کوثر میں پانی آتا رہے گا۔ حوض کوثر قیامت کے میدان میں ہوگا۔ ذرا تصور کریں کہ قیامت کی اس گرمی اور نفسا نفسی کے عالم میں حوض کوثر کی کیا اہمیت ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حوض پر تشریف فرما ہوں گے اور اپنی امت کو حوض کوثر سے پانی پلاتے جائیں گے۔ حوض کوثر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جنت میں داخل ہونے سے قبل پانی پیے گی، جو اس کا پانی ایک بار پی لے گا اسے پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ اس حوض کی لمبائی اور چوڑائی لامحدود ہوگی۔ حوض کوثر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، برف سے زیادہ ٹھنڈا، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا اور اس کی تہہ کی مٹی مشک سے زیادہ خوشبودار ہوگی۔ قیامت کا دن مومنوں کے لیے امید اور خوشخبری کا بھی باعث ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن مقام محمود پر فائز ہوں گے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق شفاعت عظیم استعمال فرمائیں گے۔ روز قیامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کرنے کا اختیار حاصل ہوگا۔ تمام مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے منتظر ہوں گے اور اللہ تعالیٰ امتیوں کے حق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قبول کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مقاما محمودا۔ ترجمہ، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھا کیجیے جو آپ کے لیے زائد عبادات ہے۔ امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا۔ آخرت میں میزان اور پل صراط۔ آخرت کے روز نفسا نفسی کا عالم ہوگا اور کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اگر کوئی چیز کام آئے گی تو وہ اس کے اپنے اعمال میزان کے ذریعے تولے جائیں گے۔ سب لوگوں کے اعمال کا وزن اس میزان میں دیکھا جائے گا۔ جس کے نیک اعمال زیادہ ہوں گے وہ کامیاب ہوگا اور جس کے برے اعمال زیادہ ہوں گے وہ ناکام رہیں گے۔ قیامت کے دن سب لوگوں کو ایک پل سے گزرنا ہوگا۔ اس پل کو پل صراط کہتے ہیں، جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ کامیاب لوگ اس پل پر سے سلامتی سے گزر جائیں گے، جبکہ ناکام لوگ اس پل سے گر کر دوزخ میں چلے جائیں گے۔ میزان ترازو کو کہتے ہیں جو اعمال کے وزن کے لیے قیامت میں نصب کیا جائے گا۔ عقیدہ آخرت پر ایمان لانے سے انسان خود کو ایک ذمہ دار اور جواب دہ انسان سمجھ کر اپنے مال اور افعال کا محاسبہ کرتا رہتا ہے، جس سے وہ راہ راست پر قائم رہتا ہے اور ہمیشہ اپنے اللہ کی خوشنودی والے اعمال بجا لاتا ہے تاکہ وہ آخرت میں سرخرو ہو سکے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ اس کی ریڈنگ تھی۔ اب آ جاتے ہیں مشق کی طرف۔ مشق کے اندر دیکھ لیجئے سوال نمبر 1، مناسب ترین جواب پر درست کے نشان لگائیں۔ آخرت کے لفظی معنی ہے بعد میں آنے والی چیز، میزان پر ہوگا، اعمال تولے جائیں گے، کس عقیدے میں مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کا ذکر ہے، عقیدہ آخرت میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن مقام محمود پر فائز ہوں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے اپنے امتیوں کی۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اب آ جاتے ہیں سوال نمبر 2 پر۔ سوال نمبر 2 ہے کہ اس کے اندر شارٹ کوشچن سے جوابات ہیں۔ پہلا ہے جی عقیدہ آخرت کا معنی و مفہوم بیان کیجیے۔ تو عقیدہ آخرت کا معنی و مفہوم صفحہ نمبر 26 کے اوپر آ جائیے۔ تو یہاں سے شروع کریں گے۔ عقیدہ کا لفظ عقد سے نکلا، ٹھیک ہے، اور یہاں تک، ٹھیک ہے، یہاں تک اس کو آخرت کہتے ہیں، یہاں تک اس کا آنسر ہوگا پہلے کا شارٹ۔ عقیدہ آخرت کے بارے میں قرآن مجید کی عقیدہ آخرت کے بارے میں قرآن مجید کی کسی ایک آیت اور اس کا ترجمہ لکھیے۔ ٹھیک ہے جی، تو اس کے اندر آپ لوگ یہ والی آیت لکھ سکتے ہیں۔ یہ صفحہ نمبر 27 کے اوپر ہمارے پاس ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ترجمہ، تو جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی
وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرا برابر برائی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا. ٹھیک ہے، یہاں تک یہ والا اس کی آیت کا ترجمہ لکھ لیں گے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد پھر آ جاتے ہیں سوال نمبر 3 پر. حدیث مبارکہ کی روشنی میں عقیدہ آخرت کی کوئی ایک دلیل دیں. تو اس کا جی آنسر ہے صفحہ نمبر 27 پر ہی دیکھ لیجئے، اسی آیت کے نیچے یہ والی. بندہ جب تک 4 باتوں پر ایمان نہ لائے مومن نہیں ہو سکتا. وہ اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور بے شک میں حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہوں. مجھے اس نے حق کے ساتھ معبود فرمایا. وہ موت پر اور موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان لائے، اور تقدیر پر ایمان لائے. ٹھیک ہے جی. یہ والا آپ کو ترجمہ یہ اس کا حدیث مبارکہ لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. میزان کسے کہتے ہیں؟ میزان، یہ والا اس کا آنسر ہے. میزان ترازو کو کہتے ہیں جو اعمال کے وزن کے لیے قیامت میں نصب کی جائے گی. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد پھر آ جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام محمود پر فائز ہونے سے کیا مراد ہے. تو اس کا آنسر ہے جی یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صفحہ نمبر 28 پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن مقام محمود پر فائز ہوں گے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق شفاعت عظیم استعمال فرمائیں گے. روزے قیامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کرنے کا اختیار حاصل ہوگا. تمام مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے منتظر ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ امتیوں کے حق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قبول کریں گے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ترجمہ، اور اللہ کے اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھا کیجئے جو آپ کے لیے زائد عبادات ہے. امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا. ٹھیک ہے. یہاں تک اس کا آنسر ہوگا 5 کا شارٹ کا آنسر. نیکسٹ پیج پہ آ جائیے تو ہمارے پاس یہاں پر تفصیلی جوابات ہیں. تفصیلی جوابات کے اندر عقیدہ آخرت کی اہمیت قرآن و حدیث کی روشنی میں. تو آپ لوگوں نے یہ جو عقیدہ آخرت کا جو پیراگراف ہے، جو ہیڈنگ دی ہوئی ہے عقیدہ آخرت، یہاں سے شروع کرنا ہے، اور یہ پورا کا پورا ٹاپک لکھا جائے گا. ٹھیک ہے. پورا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد نیکسٹ آ جاتے ہیں. نیکسٹ سوال نمبر 2 ہے جی عقیدہ آخرت میں میزان اور پل صراط پر مکمل ایمان لانے کے کیا تقاضے اور وضاحت ہیں وہ بتانی ہے آپ لوگوں نے. تو یہ آخرت میں میزان اور پل صراط، یہ والا پورا کا پورا ٹاپک لکھا جائے گا. ٹھیک ہے. یہاں سے شروع کریں گے آپ لوگ اور آخر تک، اینڈ تک. ٹھیک ہے. یہاں تک یہ سیکنڈ کا لانگ کا آنسر ہوگا. اس کے بعد پھر آ جاتے ہیں اس بات کا جائزہ لیں کہ عقیدہ آخرت کی روح کو سمجھ کر انسان کس طرح دنیاوی زندگی میں سرخرو ہو سکتا ہے. تو یہ جو آخری والا جو پیراگراف ہے نا، عقیدہ آخرت پر ایمان لانے سے انسان کو خود یہ والا صرف اس کا آنسر ہوگا. ٹھیک ہے. یہ والا پورا. تو یہ تھا آج کا لیکچر. ہوپ سے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اگر آج کا لیکچر آپ سب کو سمجھ آ گیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، ویڈیوز کو لائک کر دیجیے گا، اور ساتھ بیل آئکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا. اس سے جی مجھے آنے والی ہر لیٹسٹ اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی. ملتی ہوں کسی اور ویڈیو میں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.